السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز شیراز یوٹیوب چینل۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فیمنزم، یعنی فیمنزم کیا ہے اور فیمنزم کی ابتدا کب ہوئی، اور یہاں پر نا لوگوں کو فیمنزم سے چڑ کیوں لوگ جو ہے چڑھتے ہیں فیمنزم سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کیا ہے۔ فیمنزم کا مطلب ہے برابری کے حقوق، یعنی مرد اور عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے۔ نمبر 2، مرد اور عورت کو معاشی طور پر، سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ یعنی وہ اگر پولیٹکس جوائن کرنا چاہے تو اسے یہ نہ کہا جائے کہ آپ تو عورت ہیں، آپ پولیٹکس میں نہیں آ سکتی۔ اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہے تو اسے بزنس سے نہ روکا جائے۔ اگر وہ کوئی معاشرے میں کوئی سٹیٹس بنانا چاہے تو اس سٹیٹس سے نہ روکا جائے۔ یہ کچھ بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ سوشل، اکانومیکل اور پولیٹیکل رائٹس کے ساتھ ساتھ خواتین کو ایکول اپرچونٹیز بھی ملنی چاہیے۔ ایکول اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ مردوں کو جو خاص حقوق حاصل ہیں معاشرے میں وہ بھی عورتوں کو حاصل ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح معاشرے میں ایک مرد پروان چڑھتا ہے اور اس کے لیے کوئی خصوصی قسم کے ٹیبوز نہیں ہوتے، اسی طرح عورت کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کچھ ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کے مطابق پوری دنیا سے جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کے مطابق کچھ چیزیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں میں کامن ہیں، اور لاکھوں لوگ اس پوائنٹ نمبر 1 میرا یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس بات پر بیلیو رکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایکول رائٹس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ مرد اور خواتین کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے۔ مرد ایک الگ چیز ہے، عورت ایک الگ چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکول رائٹس کے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کو اپنے حقوق مل چکے ہیں، عورتوں کے اپنے حقوق مل چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے، اس لیے وہ مختلف تنظیموں اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہیلپ اور سپورٹ میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ فیمنزم ہے یہ نہ صرف ہمارے معاشرے کے خلاف ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہمارا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ بھی ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو فیمنزم یعنی خواتین کے حقوق کی علمبرداری کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر انہیں لفظ فیمنزم سے چڑ بھی ہے۔ اور عورت کے حقوق کی ایکویلٹی ہے، نہ کہ مرد اور عورت ایک ساتھ، ایک جیسی یا ایک برابر ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اور اگر کوئی فیمنسٹ اس کا یہ مطلب لیتی ہے تو اسے کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس تحریک کا مقصد ہی یہ نہیں ہے۔ اس تحریک کا مقصد حقوق کی برابری کا ہے، ایکویلٹی کا ہے، سیم کا نہیں ہے۔ مرد اور عورت سیم ہو ہی نہیں سکتے اور نہ ہیں۔ یہ جو فیمنزم کے کوئی حق میں ہیں اور کوئی مخالفت میں ہیں، تو ایسے نظریات یا ایسی تھیوریز یا تو ہم پیدا ہوتے ہی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، یا ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں جو بھی رہن سہن چل رہا ہوتا ہے ہم اس کو کانشیسلی یا انکانشیسلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آخر کار نا کانشیسلی یا انکانشیسلی، شعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے اندر وہ جنڈر تعصب بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا ایون کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ان جنڈر تعصب ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لفظ فیمنزم یا فیمنسٹ سے ہی ہمیں چڑ ہونے لگتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کی طرف بھی میں آؤں گا۔ یہ فیمنزم کی جو بات کرتے ہیں نا ایکول رائٹس کی، اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا۔ لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویلٹی کی، میں خود ایکویلٹی کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ بات کریں ایکویٹی کی، آپ بات کریں، مطلب جب سے ہندوستانی فلموں یا پاکستانی فلموں نے اس حقوق کا، فیمنزم کا بیڑا اٹھایا، بیڑا غرقی کر دیا اس تحریک کا،
تو فار ایگزامپل ایک کلاس میں 2 بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ کمزور ہے اور ایک جو ہے وہ قابل ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کمزور بچے کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ٹیچر پڑھائے ہی نہیں اور ہم کہیں کہ اس کا تو حق ہی نہیں ہے پڑھنے کا، اسے تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر سوسائٹی میں ہم دیکھیں تو فیمنسٹ اس کو ایز اے ایگزامپل پیش کرتے ہیں کہ اگر معاشرے میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک خواتین کمزور ہیں جسمانی طور پر، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو معاشرتی طور پر ایکول رائٹس نہیں ملنے چاہیے۔ اتنے یہ سارے حقوق کے باوجود یہ لوگ فیمنزم کے سخت مخالف کیوں؟ یہ فیمنزم سے سخت نفرت کیوں کرتے؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ آتی ہے وہ یہ لیڈرشپ ہے، وہ ایسی خواتین کے ہاتھوں میں یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کہ معاشرے میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اس طرح، یعنی جس طرح پیش کیا جا رہا ہے خواتین کو، وہ مطلب وہ جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کو ہی ڈبو دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے لوگ فیمنزم سے چڑھتے ہیں اور انہیں یہ فیمنزم یا فیمنسٹ تحریکیں پسند ہی نہیں۔ نمبر 2، ان کا خیال یہ ہے کہ خواتین پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہیں اور مردوں کو جو ہے وہ نیچے دکھانا چاہتی ہیں، اس لیے یہ اس فیمنزم تحریک کو سپورٹ نہیں کرتے یا اس کے حق میں نہیں ہے، سخت مخالف۔ اور کیا وجوہات ہیں کہ لوگ فیمنزم سے چڑھتے ہیں یا فیمنزم کو پسند نہیں کرتے؟ تو اس میں ایک وجہ یہ کہ فیمنزم ہمارے ثقافتی ورثے کو ختم کر دے گی۔ ہمارے جو ثقافتی ورثہ ہے، خواتین کا جو ایک رول ہے ثقافتی ورثے میں، وہ آنے والی نسلوں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اسی لیے اس فیمنزم تحریکوں سے وہ سخت مخالف ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح فیمنزم یا فیمنسٹ تحریکوں سے، فیمنزم کو سپورٹ کرنے سے ہمارا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گا، جو پاور ڈائنامکس ہیں، بزنس ہے، جابس ہیں، وہاں سب کے سب خواتین قابض ہو جائیں گی اور مردوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ اس لیے وہ اس فیمنزم کے سخت مخالف ہیں اور اسے پسند نہیں۔ فیمنزم کی ابتدا 1848 میں ہوئی تھی۔ کا فالس کنونشن سے 1848 میں 300 مرد اور خواتین نکلی تھیں حقوق کے لیے کہ مردوں اور عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ یہ پہلی ویو تھی فیمنزم کی جب وہ لوگ نکلے تھے۔ پھر 1960s میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ مرد اور خواتین کو سول رائٹس ملنے چاہیے، نو وار اونلی سول رائٹس، ان کا سلوگن تھا۔ پھر 1990s میں یہ ٹرانسجنڈر اور ڈیفرنٹ سیکشول ریلیشن شپس کے حوالے سے یہ نکلے اور انہوں نے یہ اشتہار دیے لوگوں کے ساتھ اختلافات کرتے ہوئے کہ ایکول سیکشول رائٹس ہونے چاہیے ہر کسی کو، اور ان کی جو تحریک تھی وہ 3rd ویو میں تھی۔ اب جو چل رہی ہے یہ 4th ویو ہے اور ہم زور و شور سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں تو یہ جو فیمنزم کی جو تحریکیں چل رہی ہیں یا جن کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ان کا مقصد ہی کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فیمنزم کا جب سے عورتوں کو اپنے حقوق دلانے کا بیڑا بالی ووڈ نے اٹھایا ہے یا پاکستانی فلموں نے اٹھایا ہے، تو فلموں میں دکھایا کیا جاتا ہے، یعنی عورت مرد کے برابر ہے۔ اس میں تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت کو ایک لوفر، لفنگا، گلی کا بدماش لڑکا چاہیے، اس کے برابر کی ایکول رائٹس چاہتی ہے، وہ ایک مرد کے برابر کے حقوق تو نہیں مانگ رہی۔ یعنی آج بھی ہم ویسٹ کلچر کو دیکھیں تو وہاں گالی گلوچ کو خواتین پسند نہیں کرتی۔ وہاں کوئی 5% یا 10% ایسی خواتین ہوں گی کہ ان کا کریز ہوگا یا ان کی لسٹ ہے گالی دینا۔ آج بھی 10 سے 20% ویسٹ میں خواتین کبھی نہیں پہل کرتی پروپوزل میں، گفٹ دینے میں، مرد ہی کرتا ہے۔ آج بھی فطری طور پر خواتین کا جو شعار ہے وہ حیا ہے، خواتین کے اندر حیا ہے اور وہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ ویسٹ میں آج بھی 10 سے 20% ڈیٹس یا دوسرے کاموں کے لیے مشہور چند ہی خواتین ہیں، ساری نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہاں پر شادی اور پروپوزل کا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ مرد سے ہی کیا جاتا ہے اور اس کو برابری کا ایشو نہیں بنایا جاتا۔
लोग नहीं जानते या जिन्हें पता ही नहीं है, वो यहाँ एक गली के लौंडे बदमाश के साथ अपनी इक्वलिटी को बराबर करके सिगरेट लगा के पोस्टर उठा के ये समझते हैं कि हम इनके बराबर हो जाएंगे, हुकूक मिल जाएंगे। आप अपने आप को भी गिरा है। आज भी औरत से जुड़ी ग़िलाज़त और गंदगी आज भी एक ख़ास किस्म के मर्दों और एक ख़ास किस्म की औरतों से जुड़ी हुई है वेस्ट में। हमें ये समझना है कि फेमिनिज़म है क्या। फेमिनिज़म का मतलब है इक्वलिटी, मगर मैं समझता हूँ इक्विटी। फॉर एग्जांपल, आप कैसे समझते हैं इसको? लेट सपोज आपको कर दी जाए एक दीवार के साथ, एक बंदा लंबा है और एक उस कद में छोटा है, और आपको कहा जाए कि आप दीवार की तरफ देखें कि आपको दीवार के उस पार क्या नज़र आए। जो लंबा लड़का है ऑब्वियसली वो दीवार के बाहर भी देखेगा क्योंकि वहाँ विंडो लगी हुई उसे नज़र आ रहा है। आपका कद छोटा है, आपकी विंडो तक रसाई नहीं। अब हमने तो दोनों को दीवार दे दी कि उसकी तरफ देखें। यह है इक्वलिटी। इक्विटी में ये होता है कि आप जिसके साथ उसको राइट्स दे रहे हो उस छोटे कद वाले को स्टूल ला कर दें और उसे कहें कि आप स्टूल पर खड़े हो जाएं, तो आप भी विंडो से नज़ारा करें, जो बाहर की दुनिया उसको देखें। तो इक्विटी की बात की जाए, ना कि इक्वलिटी की, और इसको थोड़ा सा डीपली समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसेज पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।